بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میرا عنوان حقیقت عبد و عابد ہے۔ فرمائشیں میرے موضوع سے ملتی جلتی کریں اور سوالات بھی جو موضوع سے تعلق رکھتے ہوں، اس سے جو ہٹ کر سوالات ہوں تو وہ مجلس سے پہلے آ کے روبرو پوچھ لیا کریں۔ ہاں توجہ ہے، میں اپنا موضوع شروع کر دوں۔ گھبرائے ہوئے ہو؟ تھکے ہوئے ہو؟ کل آپ نے سن لیا پوری کائنات میں اللہ نے کسی کی عبادت کا ذکر نہیں کیا، اور تو اور فرشتوں کو بھی عابد نہ کہا۔ فرمایا بس جو میرے قرب میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ میرا ہی سجدہ کرتے ہیں اور بس، باقی ہر ایک کی پیشانی کسی نہ کسی کے سجدے کو جھکی ضرور ہے۔ ہاں، اور نتیجہ کل یہاں تک پہنچایا گیا تھا کہ بندے کو عبد بھی ہونا چاہیے اور عابد بھی۔ آج جو آغاز کرنے لگا ہوں، دیکھو میں نے کل بھی کہا تھا کہ تھکن ہو بھی اگر کسی کو تو جب میں ممبر پہ آ جاؤں تو چہرے پہ نہ لکھا کرو، ہاں، کیونکہ پھر میرا وہ پڑھنے کا مزاج ہی نہیں رہتا اور پھر حقداروں کا بھی حق مارا جاتا ہے۔ دونوں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اگر کسی کے عابد ہونے میں کمی رہ جائے لیکن وہ عبد پورا ہے تو عبدیت عبادت کے نقص کو کامل کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی، عابد ظاہر ہوتا ہے، عبد غائب ہوتا ہے۔ عابد کو شک پڑ سکتا ہے، عبد کو شک نہیں ہوتا۔ جی ہاں ہاں، دیکھیں شریعت نے نماز کے شکیات بیان فرمائے ہیں، سجدہ سہو ہے، عقیدت کے شکیات کہیں بیان نہیں کیے گئے۔ اور اگر جاگ رہا ہے سارا مجمع تو پھر سر اٹھائے، ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ عابد جہنم جا سکتا ہے، عابد جہنم نہیں جا سکتا۔ العظمت للہ۔ دل والا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ توجہ فرمائی دوستو، عابد جہنم جا سکتا ہے لیکن عبد تصور ہی نہیں کہ وہ جہنم جائے۔ کیوں؟ عبادت کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، عبدیت دل میں رہتی ہے۔ زہر بھائی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن کانوں سے بھی سوال کروں گا، بینائی سے بھی سوال کروں گا، دل سے بھی سوال کروں گا۔ روایت نہیں میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، آیت ہے۔
ان السما سماعت بھی، والبصرا بصارت بھی، والفؤادا دل بھی، کل اولئک کان عنہ مسئولا سب کے سب سے سوال ہوگا، یہ مسئول ہے۔ میں بھی آپ کی طرح پہلی بار اس آیت کو پڑھ کے چونکا تھا، پھر میں نے کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی تو پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ان السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت۔ سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو؟ سمجھ تو گئے ہی ہو، صرف جابر رقبی ترجمہ روایت جی کرنے لگا ہوں۔ جواب یہ ہے، سماعت توحید کے لیے ہے، بصارت نبوت کے لیے ہے۔ ملک اور توحید سماعت ہے، غضنفر سے آدم تک ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ توحید سماعت کے لیے، والبصر للنبوت اور بصارت نبوت کے لیے کہ نبوت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، والفؤاد للولایت اور دل ولایت کے لیے۔ یہ نہیں لاہور والوں آسان لفظوں میں، اللہ کانوں میں رہتا ہے، نبی نظروں میں رہتا ہے، علی دل میں رہتا ہے۔ پچھلے دوست گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ پہلے بڑی بات ہے۔ اب ابدیت دل میں کیوں ہے کہ ولایت دل میں رہتی ہے۔ اللہ آیت آئی سامنے، حضرت ابراہیم نذیر بھائی جب کعبہ تعمیر کر لیا تو زبان بے زبانی سے حجاب کبریائی سے صحیح خاج آواز آئی، ابراہیم تو نے بیت اللہ بنایا ہے، کسی دنیاوی بادشاہ کا گھر نہیں، اللہ کا گھر بنایا ہے، مانگ جو مانگ سکتا ہے مزدوری میں۔ سات دعائیں حضرت ابراہیم نے مانگی، اللہ نے ساتوں قبول کی۔ فرمایا کہ تو نے 7 مانگی، 7 لاکھ بھی ہوتی تو میرے گھر کی تعمیر کی اجرت میں عطا کر دیتا۔ نبوت اپنی ذریت میں رکھوائی، یہ بھی کعبے کی مزدوری تھی۔ امامت اپنی نسل میں رکھوائی، یہ بھی کعبے کی مزدوری تھی۔ جب بنوا چکا اللہ سے کہ امام میری نسل سے ہوں گے، پھر دعا مانگی۔ توجہ، اب ذہن میں ہے نا کہ دل ولایت کے لیے کہا فجعل، سورہ بقرہ پڑھنا یا ابھی ممبر پہ قرآن لاؤ، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پالنے والے بعض انسانوں کے دل میری نسل کے ان اماموں کے آگے جھکا دینا۔ کیا کہا سردار صاحب؟ فجعل افئدۃ من الناس، بعض لوگوں کے، بعض انسانوں کے دل ان ائمہ کی محبت میں، چونکہ امامت دل میں رہتی ہے، جھکا دینا۔ اب مجھے نہیں پتا کون بگاڑ دینے آیا ہے،
کون؟ موتی چننے آیا ہے، جو مقدر سنوارنے آیا ہے، وہ ایک لمحہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ ایک بندہ تیرے امام ششم کے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا، اسی آیت سے گزرا، قرآن بند کر دیا، مولا کی طرف، سرکار سادے کی طرف دیکھ کر کہا مولا حضرت ابراہیم بھی بڑے بادشاہ تھے۔ فرمایا وہ کیوں؟ جب اللہ کہہ رہا تھا مانگ لے مزدوری تو کہہ دیتا کہ ہر انسان کا دل ان کے سامنے جھکا دے۔ آج سارے مسلمان ہوتے، سارے مومن ہوتے، سارے حبدار ہوتے، کوئی تیری جد کو بھونکنے والا تو نہ ہوتا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، اپنی طرف سے اس نے بڑا تیر مارا، لیکن چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ دیوار کی ٹیک چھوڑ کے میرے مولا نے کہا شجرۃ الانبیاء کے علم پہ انگشت نمائی کرنے والے، جد الانبیاء کی مصلحت پہ انگلی اٹھانے والے، مولے خلیل اللہ و اولاد الزنا، اللہ کے خلیل کو زنا ذاتوں سے کیا لینا دینا؟ آگے بات دوستو، ہاں حضرت ابراہیم نے حلالیوں کو اپنی طرف بلایا اور کہا کیا ہے؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، فؤاد کی جمع ہے، افیدہ، فؤاد مانی دل، دل جھکا دے، کیونکہ ولایت دل میں رہتی ہے۔ اب میرے سارے سامعین محترم سمجھ گئے کہ ولایت دل میں رہتی ہے، اور اس کو دیکھیں عربی میں قلب بھی دل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لفظ فؤاد ہے۔ قلب یہ ہے سنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا جو حقیقت اس دل کو بھی دھڑکائے رکھتی ہے، وہ ہے فؤاد، یعنی جو دل کو بھی زندہ رکھتا ہے وہ ہے فؤاد، اور فؤاد میں ہے ولی۔ اسی لیے تو ولایت پہ مرنے والا مر کے بھی نہیں مرتا۔ اچھا نہیں تو ہم ہر وقت ہمارا امتحان لیتے اور مرضی کے نمبر دیتے اور ہم غریب چپ رہتے ہیں۔ اب تمہارا امتحان ہے اور رعایتی نمبر ایک بندے کو بھی نہیں ملنے کے۔ ہاں استحقاق کے مطابق میں نمبر دوں گا۔ کہاں رہتا ہے علی؟ فؤاد میں، فؤاد میں۔ یہ بار بار لفظ دہرا رہا ہوں کیونکہ آگے میں نے ایک اور آیت پڑھنی ہے۔ کہاں رہتا ہے علی؟ فؤاد میں، فؤاد میں۔ فؤاد کا تعلق علی سے ہے۔ شب معراج رسول واپس آیا، آ کے بتایا میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ میرے نبی نے وہاں دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات دوستو؟ ہاں چونکہ ولایت دل میں، اس لیے ابدیت دل میں، عبادت ظاہر میں، ابدیت دل میں۔ عبادت کا تعلق چونکہ ملک اور ظاہر سے ہے، عابد جہنم جا سکتا ہے۔ ابدیت کا تعلق دل سے ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں ولا بھی ہو اور پھر جہنم۔
شیخ مفید سے بڑا عالم تمہارے مذہب میں کہاں سے لاؤں میں؟ ہے کوئی؟ جسے امام زمانہ اپنی قلم سے علی خصدید برادر ہدایت یافتہ لکھتے ہوں، اس سے بڑا عالم ربانی میں تو نہیں ڈھونڈ سکتا کہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں ظہیر بھائی، توجہ ہر حلال موالی، تمام شیعہ سنی بھائی اپنے لوح دل پہ لکھیں۔ شیخ مفید فرما رہے ہیں الولاء حافظ للعمل ان کان حسنا فکسرہ وان کان سیئا فکفرہ والعمل لیس لہ تاثیر فی الولاء۔ وہ کہتے ہیں جو ولاء ہے وہ عمل کی محافظ ہے۔ الولاء حافظ للعمل، ولاء عمل کی محافظ ہے۔ کیسے؟ ان کان حسنا کسرہ وان کان سیئا کفرہ۔ اگر عمل نیک ہو ولاء اسے کثیر کر دیتی ہے، ایک کا 1000 بنا دیتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا وَكَفَّرَهُ، اور اگر عمل برا ہو اسے نیکی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن عمل کے لیے تاثیر نہیں کہ وہ ولا میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔ اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں، سوچنے والے کتنے، ماننے والے کتنے۔ خطاب میرا ماننے والوں سے ہے، اور یہی میں درس دیتا ہوں۔ ابدیت میں ڈنڈی نہ مارنا۔ عبادت میں اگر کہیں نقص رہ گیا تو ابدیت پورا کر دے گی، لیکن اگر ابدیت میں نقص رہ گیا سارے جہان کے عابد تجھے عبادت دے دیں۔ میرے سامنے سارے شیعہ ہیں، اچھا اہل سنت بھائی بھی ہیں نا، چلیں جی یہ شیعہ تو ہو رہے ہیں ناراض، میں اہل سنت بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں چونکہ جہاں شیعوں کو شک ہونے لگے پھر مجھے ان شک والے شیعوں سے بغیر شک کا سنی اچھا لگتا ہے۔ ہاں ابن ابی الحدید معتزلی کا نام کئی بار میں ممبروں سے لے چکا ہوں، اس کا کلام بھی سنا چکا ہوں۔ آج سے کوئی تقریباً 800-850 سال پہلے گزرے، سنی عالم، 7 قصیدے تیرے مولا کی شان میں لکھے، کسی کا 82 شعر، کسی کا 70 شعر، ایسے لمبے لمبے قصیدے 7۔ تو ان میں 2 شعر اس وقت میرے سامنے ہیں جو آج کے لیے تحفہ ہے، شیعوں کے لیے بالعموم اور برادران اہل سنت کے لیے بالخصوص۔ میرے مولا کو خطاب کر کے سنی عالم کہہ رہا ہے اذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري اذا سام ناس في الهواجر حسبة فمدحك اسنى من صيام الهواجر۔ وہ کہتا ہے یاری جب میری قوم کے لوگ کعبے جاتے ہیں حج کرنے، وہ صفا مروہ میں دوڑتے ہیں، وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، پھر حاجی کہلاتے ہیں۔ فقبروں کا رکنی طائفا و مشاعری، لیکن میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی بن جاتا ہوں۔ چھوڑ دوں نہیں دیکھو نہ ہو قصائد علویات میں۔ مجھے آج بھی کسی میرے چاہنے والے کچھ لوگوں نے رکا بھیجا، یہ ہم سے کہا جاتا ہے یہ توسیع صاحب غلط حوالے دیتے ہیں۔
تو اس میں ممبر پہ بیٹھ کے چیلنج کرتا ہے، گھونگھٹ میں تو آٹا نہیں پھانکتا، کسی کو ہوئی جرت کے میدان میں لائے کہ تم نے اس کتاب کا نام لیا تھا، یہ ہے، دکھا کہاں ہے؟ ہاں، میرا کوئی حوالہ غلط کرے، شہرک کٹواؤں، ترجمہ غلط کرے، موت کی سزا خود قبول کر لوں، ہدایت تو میں نہیں بانٹتا۔ اب سر اٹھا، سنی عالم کہہ رہا ہے اذا صام نوس فی الحواجر حسبۃ فمدح کا اسنا من صیام الحواجر، جب لوگ اساہڑ کی گرمیوں میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، میں تیری مدح کر کے اس سے زیادہ ثواب کما لیتا ہوں۔ ارادے کیا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ فَمَدْحُ کا اسنا من صیام الحواجر، گرمیوں کے روزوں کے مقابلے میں تیری مدح کہیں بلند و بالا ہے، کہیں زیادہ قیمتی۔ اب دیکھو، عمل نہ چھوڑ دینا۔ ہاں، پہلے ہی مخالف بہت الزام لگاتا ہے، جی توسیع کو سننے والے تو عمل کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ہاں، لیکن میں کسی کم ظرف کی وجہ سے کریمی پہ بھی پردہ نہیں ڈال سکتا۔ میری طرف دیکھنا، کہو گے تو کل ممبر پہ لے کے آؤں گا، ہاں، نہ لاؤں نہ دکھا سکوں، میرے نطفے میں شک، ورنہ جو اب شک کرے پھر یہ تو اصول ہے نا، صحیح خاج، پھر اس میں شک۔ ابن ابی الرضا علوی بغدادی 8ویں صدی میں گزرے ہیں، یعنی ابن ابی الحدید کی وفات کے 120 سال بعد انہوں نے اس کے قصیدوں کی چھوٹی چھوٹی شرح لکھی ہے۔ جب انہی اشعار پہ پہنچے تو اس کی شرح میں انہوں نے جو جملہ لکھا ہے، اگر وعدہ کرو کہ عمل نہیں چھوڑو گے تو پھر سناتا ہوں۔ نہیں چھوڑو گے؟ جو جو وعدہ کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ توجہ، ابن ابی الرضا بغدادی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر میں وہ جملہ نہ پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں یظہر من حوض البیت وفیما یعطی بعدہ انہ یترک العمل اتقالا بشفاعت امیر المومنین وان کان ھذا مناف المذہب ولكنہ من قوة اليقین فیہ وصدق المحبت لہ يدخل ذيل قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وذيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أحب منكم الحجر حشر معه۔ وہ فرماتے ہیں ان دو شعروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی کی شفاعت کے بھروسے پر ابن ابی الحدید عمل کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ان کان ھذا ینافی المذہب، اگرچہ یہ بات بظاہر مذہب کے منافی ہے، ظاہر میں مذہب کے منافی ہے، وَلَكِنَّهُ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِينِ فِيهِ وَصِدْقِ الْمُحَبَّةِ لَهُ، لیکن جو اس کو علی سے محبت تھی،
اس محبت کی سچائی اور علی پر یقین کی قوت کی وجہ سے وہ اس آیت کے ذیل میں آ کے بخشا جائے گا. کون سی؟ میرے خیال ہے تمہارا دل نہیں چاہ رہا. چلے ٹھیک ہے، میں یہ جملہ چھوڑ دیا، موضوع کو آگے. اس کا مطلب ہے بس اس محلے کا ارادہ ہے کہ یہ جملہ پورا کیا جائے، پچھلے محلے کا تو بالکل ہی نہیں ہے ارادہ. اس کو ادھار کرتے ہیں، اگلی بات کرتا ہوں. ہاں ہے ٹھیک ہے. کون سی آیت کے ذیل میں؟ آگے انہوں نے جو آیت لکھی ہے وہ ہے سورہ توبہ میں. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کبھی صالح عمل کر لیتے ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ اکبر. قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. فرماتے وہ اس آیت کے نیچے آئے گا اور رسول کے اس قول کے نیچے آئے گا. کیا کہ لو احب الحجر احدکم لحشر معہ. تیرے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت کرے تو جہاں وہ پتھر جائے گا وہ بندہ بھی ادھر جائے گا. ابن ابی رضا لکھتے ہیں جب پتھر سے محبت کرنے والا پتھر کے ساتھ جا سکتا ہے، علی سے محبت کرنے والا علی چلو اب اگر تم بیدار ہو تو اب ایک اور آیت پڑھوں. وہ انہوں نے نہیں لکھی، وہ میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں. یہ ہے مومنین کے لیے، یہ آیت ہے مومنین کے لیے. ایک اور آیت سننا. اور لطف یہ ہے، پہلے سردار صاحب جو خود سوچ سکتا ہے سوچتا رہے، بعد میں پھر نتیجہ بھی دے دوں گا. مومنین کو خوشخبری دی سورہ توبہ میں، اور دوسری آیت جو پڑھ رہا ہوں حالانکہ ہے وہ سورہ مومن میں. اللہ اکبر. سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، بخشش والا سورہ. لیکن دیکھو کچھ لوگوں کو اللہ بخش ہی نہیں رہا، اور کچھ کو سورہ توبہ میں بخش رہا ہے، حالانکہ سورہ توبہ غصے والا سورہ ہے جس میں بسم اللہ ہی نہیں ہے. اور بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جب پوچھا گیا بسم اللہ کیوں نہیں، فرمایا بسم اللہ میں پہلے اللہ رحمان کہے اپنے آپ کو، پھر رحیم کہے، پھر جہنم کی دھمکی دے.
یعنی علی والے کو جس سورہ میں بسم اللہ نہیں وہاں بخشش کی نوید دے رہا ہے، اور وہاں آغاز اس سورہ سے غافر الذنب قابل التوب، میں گناہ معاف کرنے والا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو وہاں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ توجہ ابھی لے آؤ قرآن ممبر پہ، ابھی لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا هل الی خروج من سبیل۔ اللہ کہتا ہے کفر کرنے والوں کو جہنم میں دور سے ندا دی جائے گی، کیا آج تم اپنے آپ سے جتنے بیزار ہو اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ بیزار ہے۔ نہیں، اب میں دیکھتا ہوں امتحان ہے تمہارا، کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے۔ یہ بھی مجھ سے کئی دفعہ سن چکے ہو، جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کا وظیفہ نہیں ہے، یہ بھی تفضل الہی ہے، یہ بھی تقسیم کبریائی ہے۔ جس کے حصے میں ہے سماعت کا موتی وہ میری طرف دیکھے۔ ہاں بڑا واضح اشارہ ہے، کیوں اللہ میاں ہم پہ اتنا غصہ کیوں، تو ہم سے اتنا بیزار کیوں؟ وہ کہتا ہے کیوں نہ بیزاری کروں، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا گیا، تم نے کفر کیا۔ پھر وہی بات کہوں گا زہیر بھائی، نہ گھونگھٹ میں آٹا پھانکا ہے جعفر نقوی نے پھانکنے دیا ہے، یا علی کے بغیر لا زمانہ مل کر کے جس کا لقب ایمان ہو، ورنہ غضنفر کو حق دو میں ترجمہ کروں، دنیا میں تمہیں علی کی طرف بلایا گیا، فتکفرون تم نے کفر کیا۔ اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ فاعترفنا بذنوبنا هل الى خروج من سبیل، پالنے والے ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابد تک نہیں۔ او علی والا گناہوں کا اعتراف کرے سورہ توبہ میں بخش دیتا ہے، علی کا منکر گناہوں کا اعتراف کرے سورہ مومن میں بھی معاف نہیں کرتا۔ میں راضی ہوں تم سے، میں نے جو پیغام دینا تھا شاہین جی وہ دے دیا، اب جاؤں یا تو باتیں اور کروں، بات بھولی تو نہیں، چونکہ ولایت دل میں ہے، ابدیت بھی دل میں ہوتی ہے، اس میں کھوٹ نہ ملانا۔ ہاں یہ اگر عابد بننے میں نقص رہ گیا ہو ابدیت اس کو پورا کر دے گی، یعنی عابد بڑا نہ بھی ہو بندہ، عابد بڑا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کیا کیا یاد دلاؤں دوستو، عابد شیطان بڑا تھا، عابد فرشتے بڑے تھے۔
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اب تو بڑے تھے، قریب ہو گئے. عابد موسیٰ بڑا تھا، عبد خضر بڑا تھا. یار یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے نہ لگوایا کرو خدا کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ آؤ قرآن لاؤ. جب خضر اور موسیٰ کی ظاہر بھائی ملاقات ہوئی ہے، وہاں نہ موسیٰ کو عبد کہا ہے قرآن نے، یوشع بن نون بھی ساتھ تھا، نہ اسے عبد کہا ہے. خضر کے لیے فواجدا عبدا من عبادنا، دونوں کی ملاقات ہوئی ہمارے عبد سے. اور بڑا عابد عبد سے کہہ رہا ہے شاگرد بنا لو مجھے، لیکن عبد نے نہیں بنایا. اللہ اکبر. اب بندے سوچتے تو ہوں گے کہ عابد بھی موسیٰ بڑا ہے، حجت بھی موسیٰ بڑی ہے، پھر یہ کیسا ہے؟ آؤ ایک دوسرے رخ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ ہود میں حضرت شعیب کا ایک شہرہ آفاق قول ہے ظہیر بھائی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. اے میری قوم والو، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. اب اللہ جانے جو داد دے رہے ہیں کیوں، جو گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں کس خوشی میں. قصور کچھ میرا بھی ہے، شاید ہر شخص نہ جانتا ہو بقیت اللہ کیا ہے. سر اٹھاؤ، صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے بقیت اللہ لقب ہے تیرے 12ویں امام کا. کس کا لقب ہے؟ امام زمانہ کا. شعیب نبی ہو کر، رسول ہو کر، معصوم ہو کر کہہ رہا ہے میں معاون علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے. آج ملک ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے، سر اٹھانا. حالانکہ موسیٰ شعیب سے افضل ہے ہر لحاظ سے. صاحب کلمہ موسیٰ، صاحب کتاب موسیٰ، صاحب شریعت موسیٰ، اولو العزم موسیٰ. شعیب کا نہ کلمہ، شعیب کی نہ کتاب، شعیب کی نہ شریعت، نہ شعیب اولو العزم میں. کل ہر بندہ اپنی اپنی پسند کے مولوی سے پوچھ کے آئے کہ کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں. 1-2 دن نہیں جعفر نقوی، پورے 10 سال اللہ نے موسیٰ سے نوکری کروائی شعیب کی. نہیں، اب جس کے معدے کو ان کے فضائل کی دھمک راس آتی ہے وہ تو یہی رہے، اور جسے ان کے فضائل سے قے ہو جاتی ہے وہ بے شک ابھی چلا جائے. چونکہ میں نے فکرے کے بعد بھی دیکھنا ہے کہ پھول کہاں ہے، دھول کہاں ہے، کہاں پھول کھلتا ہے، کہاں دھول اڑتی ہے. میں نے اللہ سے پوچھا تھا پالنے والے افضل موسیٰ، صاحب شریعت موسیٰ، اولو العزم موسیٰ، صاحب کلمہ موسیٰ 10 سال نوکری کروائی اور لفظوں میں نہیں، بکریاں چرائیں، لکڑیاں کاٹ کے لائے، میلوں سے پانی کی مشکیزیں لائے. کیوں؟ آواز قدرت ہے جاہل نہ بن. تو نے شعیب کا قول نہیں پڑھا،
خود نبی تھا، خود حجت تھا، خود رسول تھا، قوم سے کہہ رہا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، بقیت اللہ سے مدد مانگو۔ اس نے میرے قائم کو پہچانا، میں نے موسیٰ کو نوکر بنا دیا۔ بڑی بات ہے، اس نے میرے قائم کو پہچانا، میں نے موسیٰ جیسے نوکری کرا دی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا، عابد موسیٰ بڑا تھا، عبد شعیب بڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹھے ہوئے محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ عابد موسیٰ بڑا تھا، عبد شعیب بڑا تھا، وہاں بھی عابد موسیٰ بڑا ہے، عبد خضر بڑا ہے۔ کیوں؟ جانتے ہو تیرے 12ویں امام کے وزیر کتنے ہیں؟ 4، 2 آسمانی 2 زمینی۔ عیسیٰ اور ادریس آسمان پر، دونوں وزیر ہیں تیرے مولا کے۔ خضر اور الیاس زمین پر، آسمان والے وزیر افضل ہیں، زمین والے وزیر کم ہیں۔ اور جس کے زمین والے وزیر کے وہ موسیٰ نہیں پہچان سکا، اس مولا کو مولوی پہچانے گا؟ ہاں، سبق اتنا جتنا یاد رہ سکے، ابھی بڑے سبق دینے ہیں، آگے اور آگے اور آگے کے مرحلے پڑے ہیں۔ سر اٹھا، ڈنکے کی چوٹ پر ممبر کی بلندی پہ غضنفر چیلنج کرنے لگا ہے، جاؤ 4 دانگ عالم پھیل کر تحقیق کر، عابد ابو ذر بڑا تھا، عبد سلمان بڑا تھا۔ پلے بڑی بات کیا سر سے گزر گئی؟ جی عابد ابو ذر زیادہ ہے، تحقیق کر لو۔ سلمان کے مقابلے میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے زیادہ رکھتا ہے، زاہد بڑا ہے، لیکن منا وہ ہوا جو عبد بڑا تھا۔ فرق سمجھ میں آیا عبد و عبد کا؟ تیرے چوتھے امام نے فرما دیا لو عالم ابو ذر، لو عالم ابو ذر۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ
اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، تو وہ سلمان کو قتل کر دے۔ اللہ جانے جنگل ہے میرے سامنے یہ آبادی، کتنے اپنے کتنے پرائے، کتنے سوچ کی بیماری والے، کتنے ماننے کی تاثیر والے۔ فرمان امام کا ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں، اصول کافی میں ہے، اس سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، ہے کتب اربعہ کی پہلی کتاب جس میں مذہب شیعہ کی چھت کھڑی ہے، حدیث میں ظہیر رہتی، اس میں سلمان کو قتل کر دے گا۔ ابو ذر کوئی ایرا غیرہ ہے، وہ گیا گزرا ہے، کوئی انگوٹھا چھاپ ہے، کوئی علم و معرفت سے خالی ہے، کوئی پیشہ ور قاتل ہے، بندے مارتا پھرتا ہے، کیوں مار رہا ہے سلمان کو؟ اس کا مطلب ہے واجب القتل سمجھے گا تو قتل کرے گا۔ یا علی، یہ دن بھی غضنفر نے دیکھنے تھے کہ تیری حقیقتیں بیان کرنے سے پہلے تیرے شیعوں کے چہرے پڑھنا پڑتے ہیں کہ کہا اب میری طرف سے کسی بدبخت کا کلیجہ پھٹتا ہے یا بچتا ہے وہ میری بلا سے بہت جلدی آنے والا ہے۔ علی کا 11واں بیٹا، میں تو اپنے حصے کا کام کر دوں، ہر بدبخت نے مر کے اپنا جواب دینا ہے۔ تو واجب القتل تب ہوگا جب کافر سمجھے، کافر سلمان تب بنے اگر علی کو اللہ سمجھے۔ قاتل تب کرے، قاتل تب کرے خان صاحب اگر واجب القتل سمجھے۔ واجب القتل تب بنتا ہے اگر کافر سمجھے، کافر تب بنتا ہے اگر سلمان علی کو اللہ سمجھے۔ اگر اللہ سمجھتا ہے تو منا کیوں ہے؟ علی نے نصیری کو جلا دیا تھا، سلمان کو بھی جلا دیتا، اس کا مطلب ہے اللہ تو نہیں سمجھتا۔ سر اٹھو حلالی، تو پھر ماننا پڑے گا جو چیز ابو ذر کے دل میں اللہ تھی وہ شاید سلمان کے دل میں علی تھا۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ ہزاروں کا لشکر، یہ باہر بیٹھے ہوئے، یہ کھڑے، آپ سب کی آواز ہمیں نجف تک پہنچانی، اور جس طرح قبلہ صاحب کا جو جملہ ہے وہاں سے اٹھ کے میں یہاں پہ آیا اور نہیں رہا گیا مجھ سے، آپ نے اپنی آوازوں کو حلالی ہونے کا ثبوت کے ساتھ نعروں کا نعرہ بنا کر ایک ہی نعرہ والی نجف تک پہنچانا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ تو پھر یہی ماننا پڑتا ہے نا کہ جو حقیقت ابو ذر کے دماغ میں خدا تھی وہی حقیقت سلمان کے ذہن میں علی تھی، یا الٹ لو، جس شے کو سلمان علی سمجھتا تھا اس شے کو ابو ذر خدا سمجھتا تھا۔ فکرہ سنبھالو لاہور والو، اور جب ابو ذر کا اللہ سلمان کا علی ہو سکتا ہے تو مولوی کا اللہ غضنفر کا علی کیوں نہیں ہو سکتا؟
آ گئی؟ اب فرق سمجھ میں آیا دوستو؟ بس ان میں اور مجھ میں یہی فرق ہے بنیادی. وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے جس نے علی بنایا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ہمیں 2 روٹیاں دی، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے جس نے علی کو رزق دیا. وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے ہم نے دعا مانگی اس نے بیٹا دیا، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے علی نے دعا مانگی اس نے عباس دیا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ جیتے رہو. تمہارا ذوق محبت زندہ اور پائندہ رہے. اپنے لیے بالکل نہیں پوچھا، روزانہ پوچھتا ہوں، اور یہی ایک جملہ بار بار صرف اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو بتاؤں، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے 4 آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں، تم نے حسین کو رونا شروع کیا حسین کی شہادت کے بعد، یا حسین کے وطن چھوڑنے کے بعد؟ ہاں، میرا کام ہے یاد دلانا، درد کے تصور کدے سے رابطہ خود کر لینا. ہم نے حسین کو رونا شروع کیا یا شہادت کے بعد یا مدینہ چھوڑنے کے بعد؟ اور شام والی نے رونا شروع کیا اس دن سے جس دن سے دنیا میں آئی. اللہ اکبر، العظمت للہ. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، کس کے ہاں گوشت کا دل ہے. گوشت کے دل والوں سے میرا وعدہ ہے، چونکہ جو پردے میں بیٹھی ہے اس کی مجھ پر بھی نظر ہے، تم پر بھی نگاہ ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ہے دنیا میں، لفظ ہے کتابوں کے، بغت بکان اولیاء، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا. شاید آپ میں سے کوئی سوچے یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہر بچہ روتا ہے. فرق تھا لاہور والوں، ہر بچہ صرف روتا ہے. علی کی بیٹی رو بھی رہی تھی، کچھ کہہ بھی رہی تھی. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ واہ مظلومہ، واہ غربتا، واہ حسینہ. تو یہی سے سوچو، میں نے 1400 سال بعد یہ جملے کہے، تمہاری چیخیں نکل گئیں. جب بطول نے سنے ہوں گے، آخر ماں کا کلیجہ تھا، چھری چل گئی، بہلانے کی کوشش کی، بچی خاموش نہیں ہوئی. بابا کو بلوایا، بابا روئے جا رہی ہے مظلوم، ہے غربت، ہے حسین، اسے چپ کرا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. رسول گہوارے کے قریب آئے، جھکے، سر چوما، اس کو تھی یا ام المصائب. یہ پہلا دن ہے جب یہ
لقب نانا سے عطا ہو رہا ہے بیوی کو. اے مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا. نہیں خاموش ہوئی بلکہ رونا کچھ اور بڑھ گیا. رسول نے کہا مجھ سے خاموش نہیں ہوتی, علی کو بلواؤ. خیبر شکن آئے, بلا تشبیہ کلائیاں چومی. اس کو تھی یا ام المحن, اے دکھوں کی ماں چپ ہو جا. چپ نہیں ہوئی, رونا کچھ اور بڑھ گیا. حسن کو بلایا گیا, اس کو تھی یا کعبۃ الرضایا, اے دردوں کا قبلہ چپ ہو جا. نہیں چپ ہوئی رونے والوں. گہوارے کی ڈور پکڑ کے بطول بیٹھ گئی. جھولے کے ساتھ ماں نے رونا شروع کیا. دہلیز در پکڑ کے رسول نے رونا شروع کیا. کمر پہ ہاتھ رکھ کے صحن میں چل چل کے علی نے رونا شروع کیا. گھر کے کونے میں بابا اور نانا اور ماں کو دیکھ کے حسن نے رونا شروع کیا. بطول کا گھر عزا خانہ بنا ہوا ہے. 2 سال کا فرق ہے حسین اور زینب کی عمر میں. 2 سال عمر تھی حسین کی. گھر میں آئے, دیکھا ماں بہن کر رہی ہے, نانا رو رہا ہے, بابے کا ہاتھ کمر پہ ہے, بھائی کے آنسوؤں کی لڑیاں ہیں. اما فضا خیریت تو ہے؟ یہ سارے سردار آج رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا نہ رہے فضا, نہ دیکھے یہ منظر. جب سے تیری بہن آئی ہے واہ غربت آ کے نعرے کر کے رو رہی ہے. نہ ماں سے چپ ہوئی, نہ نانا سے, نہ بابا سے, نہ حسن سے. اب اگر لفظ سمجھ میں آ گیا تو ماتم قبر میں بھی کرو گے. حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اما فضا ذرا دیکھ, کوئی ملک رسالت کا بادشاہ ہے, کوئی کشور ولایت کا تاجدار ہے, کوئی اقلیم عصمت کی ملکہ ہے, کوئی ملک امامت کا شہزادہ ہے. یہ تو سارے بادشاہ ہیں. بادشاہوں کو کیا پتا مظلوموں کو چپ کیسے کراتے ہیں. دیکھ اب کربلا کا مظلوم آ گیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا مظلوم کو گہوارے کے پاس جانے دے. جی اما فضا یہ تو سارے شہنشاہ ہیں, شہنشاہوں کو کیا پتا مظلوم کیسے چپ ہوتے ہیں. بس ختم کر دی میں نے بات. گہوارے کے قریب آئے حسین, بلا تشبیہ پنجوں پہ اٹھے حسین. اختہ اسکتی, بہنا چپ ہو جا. رونا جاری رہا. اختہ اسکتی وانظری الیہا انا حسین, بہنا چپ کر, بند آنکھیں کھول, مجھے دیکھ, میں حسین ہوں. لاہور والوں رونا جاری رہا. سلطان کربلا کے لہجے کے تیور بدلے. نہ تیری آنکھ کھلتی ہے نہ تیرا رونا رکتا ہے. معلوم ہوتا ہے تیری میری کوئی حصے داری ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے تو معاہدہ بھول چکی ہے. اللہ جانے رونے والوں اس میں کیا تھا. فوراً زینب کی بند آنکھیں کھل گئی, رونا رک گیا. بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا حسین آج حصے داری کا تانا دے کر تو نے زینب کی بند آنکھیں کھلوائی. میرا یہ قرض یاد رکھنا, اسے بھول نہ جانا. کل کربلا میں جب میری چادر اتر جائے پھر میں بھی نیزے پہ آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی. پھر زینب کو بھی شام تک ننگے سر دیکھنا ہوگا. پھر مجھے بھی بازاروں میں